وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 33، درس نمبر 646، حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم ایک بے حیا قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی. اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 33. قل انما حرم ربی الفواحش. آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، ما ظہر منہا و ما بطن، جو کھلے ہوں یا ظاہر ہوں یا چھپے ہوں باطن.
والاسم اور گناہ، والبغی اور زیادتی، حق کے خلاف زیادتی، بغیر الحق، نہ حق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، او تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر پہ وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سامنے کرم اہم آیت ہے، اور اس میں اس کا تعلق جو ہے گزشتہ مضمون سے ہے۔ من حرمہ، کس نے حرام کیا ہے زینت، اور قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر عبادت کے وقت اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو اور اس کو پکارو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ یہ تمام مضامین ہیں ہمارے لیے ہیں، بہت اہم ہے سامعین کرام، اور ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر سوچنا، تدبر کرنا یہ بند کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، اور جب بھی کوئی بھی انسان دنیا کو حقیقت سمجھ لے اور اسی کے فائدے اور نقصان کو حقیقت سمجھ لے، تو پھر یہ یعنی اس کے عقل جو ہے وہ آہستہ آہستہ الٹی ہوتی جاتی ہے۔ آج ہماری عقل الٹی ہو گئی ہے، ساری سوچ سمجھ ہم نے ظاہر کی کامیابی پر لگا دی ہے۔ ظاہر میں کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ دیکھیں، ظاہر کے بارے میں اتنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، یعنی جو بھی آپ کی قسمت ہے وہ آپ کو ملے گا، اس کے بارے میں زیادہ سر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتے ان کو اس کی قسمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس میں تقسیم میں کافر اور مومن کا کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اپنے حکمت کی بنیاد پہ اس نے کی ہے۔ دنیا کے بارے میں اتنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت وہاں پہ ہے جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے، جو بھی ہوگا آپ کی قسمت میں وہ آپ کو ملے گا، بس اس کے لیے مناسب آپ نے کوشش کرنی ہے، مناسب تدبیر کرنی ہے، باقی تو راستے کھلتے جائیں گے اگر آپ کے نصیب میں دولت ہے یا دنیا ہے، لیکن وہ اتنی توجہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسری یہ کہ زیادہ دنیا کی خواہش بھی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی تو خواہش یعنی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ آپ کا ہونا چاہیے جس کام کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ، وہی منزل ہونی چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ بھجوایا ہے دنیا میں۔ اور اب یہ یعنی اس بات پہ یقین کر لیں کہ اگر آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کو واپس بھی جانا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں، اور آپ کی منزل اس وقت جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ ہم سب عالم آخرت کے مسافر ہیں، اور عنقریب اپنے انجام کو ہم پہنچنے والے ہیں، یعنی یہ امتحان، عرصہ امتحان ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مردہ جب انسان سے روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء اور قوتیں کام چھوڑ دیتی ہیں۔ اس وقت جس طرح میں نے میرے خیال یعنی میرے ذہن میں جو منصوبے ہیں، جو جذبات ہیں، بس مردہ ہو گیا انسان تو بس وہ تو ختم ہو گئی۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ چیز سوچیں جو آپ کا اصل ہے، یعنی حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کو جانا کہاں ہے، اس وقت آپ کیسے، یعنی اس وقت یہ آپ کی حالت کیا ہے۔ در حقیقت ہماری یہ اس وقت کی حالت جو ہے وہ ایک میں کیا کہوں، خواب، ایک جیتا جاگتا خواب دیکھ رہے ہیں ہم، جس میں کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ خواب میں اگر کوئی آپ کو 5 کروڑ روپے کا بریف کیس پکڑا دے کہ یہ لو ہو، یہ تمہارے ہوئے، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنے پیسے آپ کو پکڑائیں کسی نے خواب میں، کتنے پیسوں کا مالک بنایا ہے؟ 5 کروڑ روپے۔
آپ کھول کے دیکھ بھی لیتے ہیں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی چھوٹے سے بریف کیس میں 5 کروڑ روپے آ سکتے ہیں. تو لیکن جب آپ آنکھ کھلتی ہے آپ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، یار یہ تو بس سارے دلدر ہی دور ہو گئے. دیکھیں اسی طرح ہم خوش ہو رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ ایسی خاص نہیں ہے. آخرت کا فائدہ زیادہ ہے، یعنی آخرت، اصل فائدہ آخرت کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں. تو دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک شخص نے ساری زندگی دنیا ہی کو ٹارگٹ منزل بنا کے زندگی گزار دی، تو اب جب یہ مرے گا تو آپ مجھے بتائیں کتنا مال و دولت اور اسباب اور سونا چاندی یہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. ظاہر ہے کہ ٹکا بھی نہیں لے جا سکتا. تو ایسی چیز جو آپ کی ہے نہیں، آپ اس پہ اطراء کیوں رہیں؟ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مکان جس میں آپ نے رہنا نہیں ہے، یعنی یہ جسم، اس میں تو آپ نے رہنا نہیں ہے. اور یہ جو ہے آپ دیکھ لیں ایسا ہوا کل پرسوں کی بات ہے، میرا ایک کلاس فیلو تھا اور اس کے بیٹے کی بیوی مر گئی. 3 بیٹے ہیں اس کے جو بھی ہیں، لیکن بیٹے کی بیوی مر گئی. تو وہ خیر میں پھر گیا دعا کے لیے، جنازے پہ تو نہیں جا سکا، اطلاع نہیں تھی. تو وہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ میرا ہم عمر تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ بڑا کمزور اور نحیف حالت میں تھا. اب 64 سال عمر تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب اکٹھے پڑے ہوئے تھے. تو پھر مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار یہ تو اب وہ نہیں رہا، جو جوانی تھی ختم ہو گئی. اسی طرح میں آپ کے سامنے ہوں، سامنے کرام. تو اسی طرح ہم سب کا یہی حال ہے. بڑھاپے میں آپ دیکھیں کیا رہ جائے گا. وہ یعنی اعضاء جو ہے قرآن نے اسے ارذل العمر کہا ہے، یعنی سب سے نکمی عمر. بڑھاپے کی کیا عمر ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں آج کا جو سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں ہم، کہ یہ حرام حلال کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ جو حرام چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. یعنی جو حرام چیزیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں تو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں اور بعض اپنے اوپر جائز کر لی ہیں. اس بات پہ بھی تو ذرا غور کریں. دیکھیں ہر آیت کا میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنے حالات کے مطابق اس کا تجزیہ کروں، اور کہ بھئی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا اپنے اوپر، اور کوئی چیزیں یعنی جو جائز چیزیں ہیں جو حرام نہیں ہیں اس کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اور جو حرام چیزیں ہیں نہیں کرنی چاہیے اس کو اپنے لیے ہم نے جائز قرار دے دیا ہے، یعنی حلال قرار دے دیا ہے. اور یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے سامنے کرام کہ اگر یہ بات ہے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل یوں کروں گا کہ دیکھیں 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن ٹائم پہ فرض ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز سے غافل ہیں. پھر روزہ رمضان جب آتا ہے تو اس میں رمضان کے روزے کے پھر تقاضے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه. جو روزے میں جس نے روزے میں جھوٹ اور اس پہ عمل نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی یعنی اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب رمضان روزے کے تو اپنے تقاضے ہیں، بالکل آپ یعنی اجتناب کریں گے. اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ آپ محرمات الہی سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں جو بھی ہیں، وقت ضائع کرنا ہے مثال کے طور پہ
وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضول کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ روزے کو ہم وہ کہتے ہیں کہ چلو روزے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ روزہ چلو روزہ لنڈکو، آؤ روزے کو ٹائم پاس کریں۔ اب چاہے آپ شطرنج کی بساط بچھا لیں، لوڈو کھیلنے لگیں، کوئی مووی دیکھنے لگیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان میں پہلے تو وہ VCR تھے، آج کل تو آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، تو بس آپ نے ایک فلم لگا لی، کوئی بھی فلم لگا لی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی، آپ اس میں غرق رہے۔ تھوڑی سی دیر میں پھر یعنی ظہر کے بعد آپ نے تھوڑی 1 گھنٹہ آرام کر لیا، پھر فلم لگا لی، اتنے میں عصر کا ٹائم ہو گیا اور بس افطاری۔ تو آپ نے تو ٹائم کو ضائع یعنی فضول ٹائم ضائع کر دیا نا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی قبیلے کے یعنی دیکھیں ہماری زندگی جو ہے وہ فضول کاموں سے بھری پڑی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور آرام اور آسائش، دنیا کی زندگی کا مقصد مزے کرنا ہے، ہمارا جو ہے مزے اڑانا اور مزے کرنا ہے، کھانا پینا۔ اس وقت دیکھیں آپ مطلب مختلف کھانے پینے میں آپ لگا دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگا لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کھانا ٹیسٹ، آپ کو پتہ ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہوگا فلانی جگہ کے چپلی کباب مشہور ہیں، فلانی جگہ کے تکے مشہور ہیں، فلانی جگہ کے پلاؤ مشہور ہے۔ تو اس طرح لوگ مزوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ فلانی جگہ سیر کے لیے بڑی اچھی ہے، ہم چھٹیاں جو ہیں کاغان ناران میں گزاریں گے، اور سردیاں جو ہیں رمضان میں جو ہے وہ مری میں گزاریں گے، موسم گرما میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ مختلف ہم نے اصل میں راہ مستقیم سے ہم بھٹک گئے، مجھے کہنے دیں، اور اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اب زندگی تو ہم نے عیش و آرام، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بین الاموال والاولاد، پوری آیت ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اور آپس میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، خاندان میں مقابلے چلتے ہیں، میرے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو میرا بیٹا ڈاکٹر نہ بنے تو یہ تو میری ناک کٹ جائے گی، خاندان میں ناک کٹ جائے گی، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں نے تو بنانا ہے اپنے بیٹے کو، ڈاکٹر بنانا ہے، چاہے یہ جہنم میں چلا جائے۔ اپنی اولاد دیکھیں، ہم خود بھی آخرت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اور اسی طرح ہمارے بچے بھی آخرت کی کامیابی سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آخرت کا، نہ ہمیں پتہ ہے آخرت کا۔ تو یہ بڑی یعنی ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ یعنی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ یعنی میں سوچتا ہوں نا کہ میں کیا الفاظ دوں اس صورتحال کو، تو میں قرآن سے پھر دیکھتا ہوں کہ بھئی قرآن میں کیا ہے، ایسی صورتحال کے بارے میں کیا ہے، تو وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہ کہوں، جو قرآن میں ہے یا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ غور کریں، یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ تو اپنے آپ سے بول رہا ہے اور ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دیکھو میری وہ نعمت یاد کرو کہ تم شفا حفرۃ من النار، ایک آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، نکال لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو اسی طرح یہ اب مثال ہے، یہ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے تو پہلے تو کوئی یعنی حضور کی بعثت سے پہلے کسی کو بھی دین کی سمجھ نہیں تھی، اسی طرح آج ہماری صورتحال ہے،
ہمیں بھی آج دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، حقیقت میں دین ہے کیا. اور اس وقت ہماری وہی صورتحال ہے جو کہ قرآن نے بیان کی ہے کہ ہم دوزخ، یہ آگ کا ایک گھڑا ہے، اس کے کنارے پر ہم زندگی گزارنے، جب موت آئے گی تو ہم اس میں گر جائیں گے. اور کچھ لوگ تو یہاں گر جاتے ہیں. سامنے کرام کہنے دیں مجھے کہ کچھ لوگ تو یہاں گر جاتے ہیں کیونکہ اس کو پسند کر لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، تو وہ عملی طور پہ یعنی روحانی طور پہ وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بھئی کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو جائے اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ پھر آتے ہیں الفاظ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ آیت نے اگر آپ نے ترجمہ سنا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ بیان کہ حرام کیا چیزیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے حرام کاموں کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے. وہ تمام گفتگو میری اسی نقطے کے تحت ہے، اس کو ذرا سنیں آپ، اس پہ غور کریں. شوہر کی اطاعت جائز ہے، بعض بیویوں نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. وہ کہتی ہیں میری شوہر میری اطاعت کرے گا، میری مرضی چلے گی. اب ظاہر حالات ہیں، مختلف خواتین ہوتی ہیں، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے ان بیویوں نے اس بات کو حرام اپنے اوپر قرار دے دیا ہے. اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، یہ حلال ہے، ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. اور ہم یعنی اپنی اولاد کو، چونکہ ہم خود ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو ہماری اولاد بھی گمراہی کے سائے میں پلتی بڑھتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بعض حرام چیزوں کو حلال یعنی جائز قرار دے دیا ہے، اور بعض حلال چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، بندگی، اللہ کی بندگی جائز ہے، ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. اور ہم نے زبانی حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں، کامل اطاعت نہیں کرنی. جزوی طور پہ کریں گے، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے. یہ ہمارا اسلام کا جو مدعا ہے، جو برائے نام ہمارا اسلام ہے، اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہ سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے، بس جو روایات ہیں اس میں ہم نے مرضی آئے تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہیں. بہرحال اگر کریں گے بھی تو بس یہی 5 بنا ہم کریں گے. حالانکہ دین تو کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اب دیکھ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی حرام ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے اوپر حلال قرار دے دی ہے. وقت کا ضائع کرنا ناجائز ہے، ہم نے اپنے لیے جائز قرار دے دی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنے لیے، ہماری تو پوری زندگی جو ہے وہ فضول گزر رہی ہے. یہ بات مجھے کہنے دیں کہ ہماری تمام زندگی، کیونکہ ایک بے مقصد زندگی ہے، چونکہ مقصد ہمارا دنیا ہے، عیش و آرام وغیرہ یہ ہمارا مطمح نظر ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو حرام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں، اس میں ایک پورا جو ہے یعنی اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ اس میں باتیں بتا رہے. تفصیل نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اصولی طور پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں. پہلی بات، فواحش ما انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. فحش کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا، انتہائی بری بات، بے حیائی کی بات، انتہائی بری بات. اور اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انتہائی بری بات یہ ہے کہ آپ زندگی
اللہ کی رضا کے خلاف گزارے، یہ حرام بھی ہے اور انتہائی بری بات ہے۔ لیکن باتوں کا ایک ہی بس یعنی جڑ جو ہے ایک ہی ہے، توحید۔ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ جیسا کہ حق ہے۔ تو بہرحال فواحشہ ما ظہر منہا وما بطن، اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا صاحب اکرام، تو یعنی اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، نوٹ کرنا بھی ہوگا۔ بے حیائی کی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ بے حیا، ہم لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، کیونکہ رب کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا بے حیائی ہے سامنے اکرام۔ اگر آپ نہ سمجھیں، اگر آپ یعنی اس کو بے حیائی نہ کریں، فحش ہم کہتے ہیں نا، یہ تو فحش جھوٹ ہے، فحش بری بات ہے، کتنا کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے یہ فواحش کا، میں اصل میں فواحش کا تو ہم نے جو زبانی طور پہ یعنی ہم جو استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کا دائرہ تو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ سیکشول آزادی ہو گئی یا اسی طرح کی جو نامناسب باتیں ہیں، اس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو محدود آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن ایک بڑا دائرہ ہے۔ اور اصل بے حیا یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ یہ فحش بری بات ہے، بہت بری بات ہے، جو ظاہر ہو یا باطن۔ اب ظاہر یعنی آپ کے ارادے پر ہے، یا تو آپ ظاہر کر رہے ہیں، یا آپ نے نیکیوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے یا نہیں اوڑھا، یا آپ کے دل میں ایسی بات ہے کہ میں نے تو بات نہیں ماننی، اور ریاکاری کے طور پہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے ہمارا، تو دیکھیں ہمارے دین کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس بات کو ذرا غور کریں نا۔ میں تو یہی بات آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا کوئی نیت خاص نہیں ہے، ہماری زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، دنیا اور دنیا۔ تو اس میں یعنی اس نیت کر کے، یہ نیت کر کے ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے۔ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا، خواہ کہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمازیوں کے لیے تو ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے سورہ ماعون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ تو فواحشہ حرم ربی الفواحشہ ما ظہر منہا وما بطن، کھلی اور چھپی۔ اب بعض اوقات تو ایک شخص نے نیکیوں کا لبادہ، اچھے کاموں کا لبادہ اوڑھ کے دل میں نیت خراب ہے اس کی، اور یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ حقیقت کو جانیں۔ آج جو ہم دین پر عمل پیرا ہیں، اس کا ہمارا کوئی مقصد یا یعنی ہماری کوئی خاص نیت نہیں ہے اس کی۔ اب یہ قربانی کا دن آ رہا ہے ہفتے کو، 2 اگست کو غالباً عید ہے، ہفتے کے دن۔ اب لاکھوں جانور ذبح کر دیے جائیں گے، قربان کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی نیت تو ہے قربانی کی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں تو خیر ریاکاری بھی آ جاتی ہے۔ بعض 50 لاکھ روپے کے یعنی جانور اور لوگ، وہ آپ کو معلوم ہے جو بھی آج کل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ لیکن چلیں، آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہماری زندگی کی نیت تو صحیح نہیں ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا ہے۔ اب اس میں جو بھلے آپ خلوص سے کام کریں، وہ تو آپ کی نظر میں خلوص ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ ریاکاری ہے۔
دیکھیں بنیاد پہ بات ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بنیاد آپ نے رکھی نہیں ہے، اور جو رکھی ہے زندگی کی بنیاد وہ غلط ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جو بھی عمارت بنائیں گے اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا آپ کو، جو بھی آپ نیک کام کریں گے. انما الاعمال بالنیات. بہرحال یہ ابھی بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. جی ترجمہ سنا دیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام کر دی ہے فواحش، ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، بے شرمی کے کام. والاسم یا گناہ، والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ جو تم جانتے نہیں ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل